بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیلسن منڈیلا کا اقتدار، دل دہل جاتا ہے ان خالی جگہوں کے سامنے۔ جنوبی افریقہ بہت سے حوالوں سے مجموعہ ازداد ہے۔ ترتیب اور بے ترتیبی کا شاہکار دیکھنا ہو تو جنوبی افریقہ کو دیکھ لیں۔ سب لوگ صبح خیز ہیں۔ صبح 5 بجے ایسٹ لندن جانے کے لیے جوہانسبرگ ایئرپورٹ روانہ ہوا تو لگا سارا شہر جاگ رہا ہے۔ سڑک پر گاڑیاں تو ابھی بہت زیادہ نہ تھی، لیکن سڑک کنارے جوگنگ کرتے ہوئے پیرو جوان مرد اور عورتیں بلا مبالغہ سینکڑوں لوگ تھے جو منہ اندھیرے سڑکوں کے کنارے دوڑ لگا رہے تھے۔ بے تحاشا لوگ سائیکل پر ورزش کرنے نکلے ہوئے تھے۔ محمد علی انجم نے بتایا کہ صبح سویرے منہ اندھیرے اٹھنا جنوبی افریقہ والوں کا طرز امتیاز ہے، تاہم اب ہم جیسے لوگوں کی صحبت اور عادتوں سے متاثر ہو کر ان میں بھی سستی آ رہی ہے، مگر اس سستی کے باوجود اب بھی مقامی خواہ وہ کالے ہوں، گورے ہوں یا رنگدار ہوں، صبح جلد اٹھتے ہیں اور شام 4-5 بجے اپنا کام ختم کر کے گھر کی راہ لیتے ہیں۔ میں نے اوپر جو کالے، گورے اور رنگدار لکھا ہے تو یہ جنوبی افریقہ کی سرکار کی جانب سے یہاں رہنے والے 4 قومیتوں کو دیے گئے ناموں میں سے 3 نام ہیں۔ یہ 4 قومیتیں کالے، رنگدار، گورے اور انڈین ہیں۔ یہ ترتیب آبادی کے حساب سے ہے، وگرنہ گوروں کے دور میں حاصل حقوق کے حساب سے یہ ترتیب گورے، رنگدار، انڈین اور کالے تھے۔ گورے تو حکمران تھے اور سب سے اعلیٰ رافع مقام پر فائز تھے۔ رنگدار سے مراد وہ نسل تھی جو گورے مردوں کے کالی عورتوں سے تعلقات کے نتیجے میں مار سے وجود میں آئی تھی، اور اس میں شامل سفید خون کی وجہ سے دیگر 2 اقوام یعنی انڈین اور کالوں سے برتر تصور ہوتی تھی۔ تیسرے نمبر پر انڈین تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 1860 کے لگ بھگ ہندوستان سے بطور مشقتی مزدور اور کھیت مزدور لائے گئے تھے۔ یہ گزشتہ 160-70 سال سے ادھر ہیں۔ یہ لوگ افریقی غلاموں کی مانند نہ سہی مگر تقریباً اسی طرز پر ہندوستان سے لائے گئے تھے۔ انگریز یہاں افریقہ میں ریلوے لائن بچھا رہا تھا، تعمیرات کر رہا تھا اور کیپ ٹاؤن سے اوپر ڈربن وغیرہ تک گنے کی کاشت کر رہا تھا، جس کے لیے اسے مزدور درکار تھے۔ مقامی جنگلی لوگ یہ کام سر انجام دینے کے قابل نہ تھے، اس لیے یہ مزدور ہندوستان سے جہازوں میں بھر بھر کر لائے گئے۔ ان میں سے بہت لوگ گو کہ غیر ہنرمند تھے، تاہم افریقی قبائل کی نسبت بہت مہذب اور تربیت یافتہ تھے، اس لیے تمام تر ترقیاتی، تعمیراتی اور زرعی کاموں کے لیے ان کو ہندوستان سے لایا گیا۔ شروع میں ان لوگوں کو انگریز اپنی نسلی برتری اور حکمرانی کے زعم میں حقیر سے کلی کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ سلسلہ بہت عرصہ چلتا رہا، پھر نسل پرستی اور حقیر پر مبنی یہ لقب قانوناً ممنوع قرار پایا۔ اب کسی انڈین کو کلی پکارنا جرم ہے، یعنی نسلی بنیادوں پر علیحدگی کا باقاعدہ اختتام 1994 میں ہوا، جب مقامی افریقی لوگوں کی نمائندہ سیاسی پارٹی افریقن نیشنل کانگریس نے نیلسن منڈیلا کی قیادت میں غیر معمولی اکثریت سے الیکشن میں فتح حاصل کی اور جنوبی افریقہ کا اقتدار سنبھالا۔ نیلسن منڈیلا آزادی کی اس جدوجہد میں روبن آئلینڈ، پلسمور اور وکٹر ویرسٹریٹ جیل میں 27 سال قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد 1990 میں رہا ہوا۔ منڈیلا کی رہائی کے بعد اپارٹھیڈ یعنی نسل پرستی کی بنیاد پر قائم حکومت کے سربراہ ڈی کلیرک اور منڈیلا کے درمیان اس نظام کے خاتمے کے لیے مذاکرات شروع ہوئے۔ افریقن نیشنل کانگریس پر عائد پابندی کا خاتمہ ہوا اور 1994 میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ 27 سال تک آزادی کی خاطر جیل بھگتنے والا نیلسن منڈیلا 1994 میں 5 سال کے لیے جنوبی افریقہ کا صدر منتخب ہوا۔ منڈیلا کی ساری جدوجہد اور قربانیوں کا مقصد صرف ملک کی آزادی تھی۔ اس نے علامتی طور پر ملک کے صدر کا عہدہ سنبھالا، تاہم وہ اس قسم کے عہدوں سے کہیں اوپر کے درجے پر فائز تھا۔ اگلے الیکشن میں اس نے امیدوار بننے اور ملک کا اقتدار سنبھالنے سے معذرت کر لی۔ ادھر یہ عالم ہے کہ چند روز قید میں گزارنے والے اپنی قربانیوں اور جدوجہد کا تذکرہ کرتے نہیں تھکتے اور بار بار اقتدار کے مزے لینے کے باوجود اقتدار کی گاڑی سے
اترنے کا نام نہیں لیتے، اس کے لیے آئین میں تبدیلی کرواتے اور مرتے دم تک حکمرانی کرنے کے شوق میں مقتدر حلقوں سے ہر قسم کا سمجھوتا خواہ وہ کتنا ہی ذلت امیز کیوں نہ ہو کرنے پر تیار رہتے ہیں، اور حقیقی اختیارات سے آری حکمرانی قبول کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ افریقہ میں یورپی اقوام کی آمد اور نو آبادی نظام کا آغاز 1487 میں پرتگالیوں کی آمد سے ہوا۔ 4 دسمبر کو پرتگالیوں کا پہلا جہاز لنگر انداز ہوا۔ 17ویں صدی کے آغاز میں جب پرتگالیوں کی بحری مہمات اور طاقت کو زوال آنا شروع ہوا تو برطانوی اور ڈچ بحری مہمات کے ذریعے اپنے پاؤں پھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔ ولندیزیوں نے نئی طاقت کے طور پر پرتگالیوں سے مسالہ جات کی منافع بخش تجارت چھین لی۔ 1647 میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک بحری جہاز تباہ ہو گیا اور اس حادثے میں ولندیزی کمپنی کے 2 ملازمین کو کیپ کے قریب مقامی لوگوں نے بچا لیا۔ انہوں نے واپس جا کر بتایا کہ کیپ میں لمحے بحری سفر کے دوران مال تجارت کے گودام اور خوراک کی ترسیل و فراہمی کے بے تحاشا امکانات ہیں، اس لیے اس طرف توجہ دی جائے۔ افریقہ کے اوپر سے گھوم کر آنے والے بحری راستے کی دریافت کے قریب 150 سال بعد کیپ آف گڈ ہوپ میں اپنا خوراک اور راشن کا اسٹیشن قائم کر لیا۔ ایک طویل بحری سفر میں جہازوں کے بعد جب لنگر انداز ہونے کے لیے پہلی مناسب جگہ ملی تو انہوں نے اسے کیپ آف گڈ ہوپ کا نام دے دیا۔ بچپن میں ہم جغرافیہ کتابوں میں اس جگہ کا نام اردو میں راس امید پڑھتے تھے۔ کیپ آف گڈ ہوپ کی طرف جاتے ہوئے میں نے ڈاکٹر نثار برقی سے پوچھا کہ کیپ آف گڈ ہوپ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر برقی نے چند لمحے سوچا، پھر کہنے لگا کہ اسے اس کا علم نہیں ہے۔ میں نے ہنس کر کہا کہ اگر آپ نے بھی ہماری طرح ٹاٹو والے اسکول میں تعلیم حاصل کی ہوتی تو آپ کو علم ہوتا کہ اسے اردو میں راس امید کہتے ہیں، اور اسے یہ نام لمبے سمندری سفر کے بعد لنگر انداز ہونے کی سہولت کی حامل جگہ کے دکھائی دینے پر سمندری بیماری کے واسطے امید کی کرن دکھائی دینے کی بنیاد پر دیا گیا تھا۔ اس سے تھوڑا ہٹ کر کیپ پوائنٹ ہے، وہاں پر ایک لائٹ ہاؤس ہے۔ اللہ جانے اب اس مینار پر روشنی ہوتی ہے یا نہیں، مگر سیاح بہت آتے ہیں۔ نیچے سے ایک چھوٹی سی ٹرالی کو لوہے کے رسے سے کھینچ کر اوپر لایا جاتا ہے، وہاں سے پیدل سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ یہ سیڑھیاں بھلا 150-200 سے کیا کم ہوں گی۔ 3 بار رک کر سانس درست کر کے اور گھٹنوں کو پکڑ کر جب میں اوپر پہنچا تو نوشاد نے سامنے اپنی سے لکیر بناتے ہوئے کہا کہ ادھر دائیں طرف بحر کاہل ہے اور وہاں بائیں طرف بحر ہند ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ لکیر نقشے پر تو کھینچی جا سکتی ہے، مگر اتنے وسیع و غریب سمندر کے درمیان محض انگلی سے کھینچی گئی لکیر سے تو کام نہیں چلے گا۔ سامنے ایک ایسا نیلکو وسیع سمندر تھا جس کے درمیان نہ کوئی لکیر تھی اور نہ کوئی حد بندی، حتیٰ کہ اس کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی۔ اس بلندی سے بے حد و حساب و وسعت والے سمندر پر نظر پڑی تو منیر نیازی کا شعر یاد آیا: 4 چپ چیزیں ہیں، بحر و بر، فلک اور کوہسار، دل دہل جاتا ہے ان خالی جگہوں کے سامنے۔ ایمانداری کی بات ہے، میرا تو دل ہی دہل گیا تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔